علاوہ دو چیزیں، ایک طرف نمک تھا، ایک طرف دودھ کا پیالہ تھا۔ علی فرماتے ہیں، او میری بیٹی، میری لخت جگر، کیا کبھی پوری زندگی میں علی نے دو چیزیں اکٹھی کھائی ہیں؟ اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا امیر، اور زندگی اتنا سادہ۔ ام کلثوم، او میری لخت جگر، کیا کبھی تیرے بابا علی نے دو چیزیں اکٹھی کھائی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں، بابا یہ دودھ کا پیالہ یہیں پہ پڑا رہے، یہ نمک اٹھا لیتی ہوں۔ علی فرماتے ہیں، ام کلثوم یہ نمک یہیں پہ رہنے دو، یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو۔ میرے آقا و مولا، اتنا سادہ زندگی، تو علی یہی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ مملکت اسلامی کا حاکم ہوں، میں نے زندگی اس انداز سے گزارنی ہے جس طرح میری حکومت اور میری مملکت میں غریب سے غریب انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور میری سادہ زندگی دیکھ کر امیروں کو سبق ملے، غریبوں کا حوصلہ بلند ہو۔ اتنا بڑا کریم، کیوں قتل کیا گیا علی ابن ابی طالب کو؟ علی کو قتل کیا گیا شدت عدل کی وجہ سے۔ علی سے بڑا کوئی عادل نہ تھا۔ فرمائش کی گئی ہے کہ شبیہ تعبید آپ نے برآمد کرانی ہے۔ سلسلہ تو ویسے جو نثری پڑھنے والے ہوتے ہیں، شبیہ تو انہوں نے برآمد کرانی ہوتی ہے۔ بہرحال جس محبت میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالی آپ تمام کی اس محبت کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علی کو قتل کیا گیا شدت عدالت کی وجہ سے، لگ گئی ضربت۔ ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، ہدایت کے رکن ٹوٹ گئے، ہدایت کے رکن منہدم ہو گئے۔ علی وسیع مصطفیٰ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ ضرب لگی ہے نا میرے آقا و مولا کو، تو کوفے کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود تھے سب کے سب دوڑ پڑے مسجد کی طرف۔ امام کی حالت تو دیکھیں، گھر کے اندر میرے مولا کی دو شہزادیاں، علی کی دلاریاں، زہرا زادیاں، ام کلثوم، زینب۔ اب جو عام چاہنے والے تھے وہ تو مسجد میں آ گئے اپنے مولا کی حالت کو دیکھنے کے لیے۔ کیا خیال ہے کہ جب یہ آواز میری مخدومہ زینب کبریٰ کے کانوں پہ پہنچی ہوگی، کیا بی بی نے ارادہ نہیں کیا ہوگا کہ میں بھی مسجد کی طرف چلوں، میں اپنے زخمی بابا کو دیکھوں، میرے بابا کی حالت کیا ہے؟ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بی بی کمرے کے دروازے سے باہر نکلتی، جب گھر کے دروازے پر پہنچتی نا، ارادہ کرتی باہر نکلنے کا، خدا جانے کیسا خیال آ جاتا زینب کبریٰ کے ذہن میں، بی بی مڑ جاتی، واپس کمرے کی طرف چلی جاتی، پھر کمرے سے واپس آتی، گھر کے دروازے تک نہیں معلوم کیسا خیال آ جاتا علی کی علی بیٹی پھر کمرے میں داخل ہو جاتی۔ عزادارو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ علی کی بیٹی کمرے سے نکلی ہے، گھر کے دروازے تک آتی، پھر دروازے سے واپس مڑ جاتی۔ جب تیسری مرتبہ بی بی نے مڑنے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کو قوت گویائی دی۔ دروازے نے اتنا کہا، او علی کی بیٹی، تو گھر سے باہر نکلنا تو چاہتی ہے، او علی کی بیٹی تو مسجد جانا تو چاہتی ہے، جاتی کیوں نہیں؟ یا ایک مرتبہ تڑپ کے زینب کبریٰ فرماتی ہیں، دروازہ تو بھول گیا ہے، دروازہ میں وہی زینب ہوں جب میری اماں زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا تھا،
اور جب میرے اوپر بابا کی نگاہ پڑی تھی تو بابا نے مجھے واپس گھر بھیج دیا تھا۔ دروازہ وہ تو رات کا اندھیرا تھا، جب رات کے اندھیرے میں میرے بابا سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ کسی نامحرم کی نظر میری قد و قامت پہ پڑ جائے، دروازہ ابھی روشن، دروازہ ابھی دن چڑھ چکا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، اب اگر گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرا بابا مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ علی گھر کے اندر داخل ہوئے، حکیم کو بلوایا گیا۔ حکیم نے جب دیکھا ہے نا زخم کائنات کے امیر علی کا، حکیم کہتا ہے مولا حسن مجتبیٰ جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلا دیں۔ اب یہ جو جملہ کہا ہے نا حکیم نے، نہیں معلوم کہ حکیم کا یہ کہا ہوا جملہ کوفے کے اندر یتیم بچوں تک کس نے پہنچایا کہ جیسے ہی یہ جملہ ختم ہوا ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، یا دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھولا گیا تو یہی دیکھا گیا کہ کوفے کے یتیم ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ۔ میں اتنا کہوں گا ان یتیم بچوں سے، اور اتنا کہوں گا کائنات کے امیر علی ولی سے کہ میرے مولا آپ نے کوفے کے بچوں سے دودھ مانگا تو نہیں، اور آپ کے بغیر مانگے کوفے کے یتیم بچے دودھ اٹھا کر آپ کے دروازے پر آ گئے۔ مولا میں قربان جاؤں تیرے بیٹے حسین کی غربت پہ، اور 6 مہینے کا لال حسین نے اٹھایا ہوا ہے، امت مسلمہ سے اصغر کے لیے ایک گھونٹ کا سوال کر رہا ہے، اس شقی امت نے ایک گھونٹ پانی کو نہ دیا، بدلے میں ایسا تیر دیا کہ حسین کے ہاتھوں پہ اصغر قتل ہو گئے، اصغر شہید ہو گئے۔ 19 کی ضربت میرے مولا کی، 21 کی شہادت میرے مولا کی۔ عزادارو، یہ جو درمیان میں 20 ماہ سیام والا دن آیا ہے نا، یہ دن نہ آتا مر جاتے، نہ ہوتے زندہ، نہ بیان کرتے مصیبتیں آل محمد کی۔ علی بستر پہ ہیں، ہر طرف علی کے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا سرکار فرماتے ہیں حسن زینب کو میرے سامنے تو لے آؤ۔ عزادارو، میری مائیں بہنیں، میری بی بی اتنا پردہ دار تھی، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے حافظ سیف اللہ مرحوم کو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی میری مخدومہ کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا نا اپنے بابا سے، تو درمیان میں پردہ بناتی جناب بطول کو، جناب بطول کی پشت پہ جناب زینب کبریٰ اپنی پیشانی رکھتی، پھر سوال پوچھتی۔ اتنا با حیا تھی کہ بابا کے سامنے آتے ہوئے زینب کو شرم آ جاتی تھی۔ حسن مجتبیٰ بیوی کے قریب آئے، زینب بابا بلا رہے ہیں، اب آگے آگے امام حسن مجتبیٰ، ان جملوں پہ توجہ کی تو انشاءاللہ گریہ ضرور ہوگا۔ آگے آگے حسن مجتبیٰ، ٹھیک بالکل پیچھے زینب کبریٰ محرومۃ المشرف بی بی، یہ وہ بی بی ہے جو اپنی زندگی میں مسکرائی بھی نہیں۔ اب جب آئے ہیں نا علی کے سامنے تو میرے مولا فرماتے ہیں حسن درمیان سے ہٹ جاؤ۔ عزادارو، حسن کا ہٹنا تھا یا زینب کبریٰ کی گردن اس انداز سے نیچے جھک گئی، اس وقت علی کی آنکھیں تھیں، ساون کا بادل تھا، علی نے رونا شروع کیا۔ جب روتے ہوئے بابا پہ نظر پڑی ہے نا بی بی کی، ادب کے انداز میں بی بی فرماتی ہے بابا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ علی فرماتے ہیں زینب اور خطا کا جوڑ ہے ہی نہیں، زینب سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ بابا پھر رونے کی وجہ، علی فرماتے ہیں میں نہ روؤں تو اور کون روئے؟ زینب آج گھر کی 4 دیواری میں تیرے سر پر چادر بھی ہے، اور بابا کے سامنے آتے ہوئے تجھے شرم آ رہی ہے، اور میری بیٹی تو شرابی کے دربار کیسے جائے گی؟ عزادارو، شرابی کا دربار سننا تھا۔ علی کی بیٹی تڑپ گئی،
ایک مرتبہ کہتی ہے بابا بابا میں اور شرابی کا دربار. علی فرماتے ہیں زینب تو اپنی ماں سے افضل تو نہیں. تو بی بی نے دست بستہ ہو کر اتنا کہا بابا میں اپنی ماں سے افضل تو نہیں لیکن میری ماں لاوارث تھی. بابا میرے تو 18 وارث ہیں. علی فرماتے ہیں رو اسی لیے رہا ہوں اور جب تو شرابی کے دربار جائے گی نہ حسین زندہ ہوگا نہ عباس زندہ ہوگا. اور جب تو شرابی کے دربار جائے گی ایک 24 سالہ بیمار بھتیجا ہوگا ایک 3 ساڑھے 3 سالہ باکر ہوگا. کر دی وصیتیں میرے مولا نے. حسن مجتبیٰ کو وصیتیں حسین کو وصیتیں شہنشاہ وفا کو وصیتیں. مل گیا غسل پہنایا گیا کفن پڑھ لی گئی نماز جنازہ دفنایا گیا علی ابن ابی طالب کو. یہاں آ کے میں مؤدبانہ اور دست بستہ ہو کے گزارش کرنا چاہتا ہوں علی کی خدمت میں. او میرے مولا مانتا ہوں کہ تیرے سر اقدس پہ تلوار کے ذریعے سے وار کیا گیا. مولا مانتا ہوں وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی. مولا مانتا ہوں کہ تیری شہادت کے بعد زینب و ام کلثوم یتیم ہو گئی. مولا مانتا ہوں کہ پردیس میں یتیم ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن مولا میں پھر بھی اتنا کہوں گا کہ آقا و مولا مجھ سے رنجیدہ نہ ہونا. مولا تو پھر بھی خوش نصیب ہے کہ مولا تیری شہادت کے بعد تجھے غسل تو دیا گیا. مولا تیری شہادت کے بعد تجھے کفن تو پہنایا گیا. مولا تیری شہادت کے بعد تیری نماز جنازہ تو پڑھائی گئی تجھے دفنایا تو گیا. مولا میں قربان جاؤں تیرے غریب بیٹے حسین کی غربت کے اوپر کہ جس کا لاشا 3 دن تک تپتی ہوئی سرزمین کربلا پہ پڑا رہا. نہ مولا کو غسل دیا گیا نہ مولا کو کفن پہنایا گیا. 3 دن تک تپتی ہوئی سرزمین کربلا پہ. اور جب میری مخدومہ نے جملہ کہا تھا او عمر ابن سعد تم اپنی نجس لاشوں کو تو دفنا رہے ہو وہ دیکھو فرزند زہرا کا لاشا. اس بدبخت ملعون نے جواب دیا تھا کہ بنت پیمبر دفنایا جاتا ہے مسلمانوں کو. اتنا بے ادبی اتنا گستاخی. ایک جملہ اتنا بھی کہنا چاہوں گا یا علی خوش نصیب ہو کہ تیری شہادت کے بعد زینب و ام کلثوم کو کسی نے تازیانہ کو نہیں مارا اور تیری شہادت کے بعد تیری بیٹیوں کے سروں سے کسی نے چادریں تو نہیں چھینی. دست بستہ ہو کے اتنا کہوں گا وہ میرا مولا تیری شہادت کے بعد زینب و ام کلثوم کے بالوں میں کسی کے ہاتھ تو نہیں آئے. دیکھ سرزمین کربلا 13 سروں سے تیرے لال کا سر ہوا ہے جدا. قاتل قریب کھڑا ہے بیٹی بابا کے لاشے کے قریب کھڑی ہے. اب بیٹی بابا کے لاشے کے قریب کھڑی ہے یا ایک مرتبہ قاتل کا ہاتھ آیا سکینہ کے رخسار پر. بی بی زمین پہ گر گئی. بی بی نے رو کے اتنا کہا کہ یہ بھی انصاف ہے کہ بابا بھی میرا مارا جائے تماچے بھی مجھے ہی مارے جائیں. ایک مرتبہ قاتل نے سکینہ کو بالوں سے پکڑا. 4 ساڑھے 4 سال کا سن تھا میری بی بی کا. اس انداز سے اٹھایا سکینہ کو کہ سکینہ زمین سے بالکل اوپر کی طرف اٹھ گئی. اب دفنانے کے بعد بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام. دفنانے کے بعد جب علی کو دفنا دیا گیا واپس آ رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء مولا کے چند صحابی. راستے میں نگاہ پڑی ایک نابینا شخص زمین پہ بیٹھا گریہ کر رہا ہے
او کریم میں تیرے انتظار میں ہوں، آج تیسرا دن ہے تو میرے ساتھ ملنے بھی نہیں آیا۔ اب جب یہ جملے سنے نا حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء نے، یہ دونوں شہزادے اس نابینا شخص کے قریب کھڑے ہو گئے، بیٹھ کر اتنا سوال کیا، او نابینا تو کس کے انتظار میں ہے؟ تو نابینا نے کہا میرا ایک محسن تھا جو میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، میرے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا، محبت بھری باتیں کرتا تھا، اپنے ساتھ بٹھا کر مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ آج تیسرا دن ہے میں اپنے محسن کا انتظار کر رہا ہوں، میرا محسن مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ تو حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں تجھے تیرے محسن کی کوئی نشانی یاد بھی ہے؟ تو نابینا نے اتنا کہا کہ میں ہوں تو نابینا، میں نے دیکھا تو نہ تھا، لیکن وہ جب بھی میرے ساتھ بیٹھتے تھے ان کی زبان پہ دو جملے جاری ہوتے تھے، وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ مسکین جالس مسکینا، غریب جالس غریبا، مسکین مسکین کے ساتھ ہی بیٹھا کرتا ہے، غریب کے ساتھ ہی بیٹھا کرتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، جب یہ جملے سن لیے نا حسن مجتبیٰ نے تو امام فرماتے ہیں او بندے خدا او نابینا، یہ کوئی اور نہ تھا، یہ ہمارا بابا علی ابن ابی طالب تھا جو تیرے ساتھ زمین پہ بیٹھا بھی کرتا تھا۔ مرتبہ یہ زمین پہ بیٹھا بھی صحیح، 3 مرتبہ بیٹھنے کے بعد اس بندے خدا کی روح پرواز کر گئی۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے علی کو دیکھا بھی نہ تھا، علی کی محبت دیکھی تھی، علی کی شفقت دیکھی تھی، علی کی شہادت کا سن کے اگر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ حسن مجتبیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، زینب ام کلثوم